اسلام کا پیغام برصغیر کے کونے کوچے تک پہنچانے کا سہرا ان بزرگ شخصیات کے سر جاتا ہے جنہوں نے مشرق وسطی کے علاقوں سے اس وقت برصغیر کا رخ کیا جب مسلمان حملہ آوروں نے برصغیر کے علاقے فتح کرنے شروع کیے۔ اس طاقت کے زور پہ مسلمانوں نے برصغیر کے بیشتر علاقوں کو فتح تو کر لیا، لیکن اسلام اس خطے کے لیے ایک نیا مذہب تھا، اور جس طرح سے مسلمان حملہ آور یہاں وارد ہوئے، مقامی لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کی شبیہ خاصی پرتشدد مذہب کے طور پر بنی۔ بعد میں اسی اسلام کا پیغام برصغیر کے دور دراز علاقوں تک پہنچا اور کم و بیش ہر علاقے کے لوگوں نے اس پیغام کا اثر قبول بھی کر لیا۔ اس پیغام کے اثر پذیری کا سہرا ان مسلمان بزرگ ہستیوں اور اولیاء اللہ کے سروں پر باندھا جاتا ہے جو مشرق وسطی کے علاقوں سے ہجرت کر کے نئی سرزمین پر آ کر آباد ہونا شروع ہوئے اور اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ یہ بزرگ مٹی ہوئی ہستیوں کے مالک تھے، ان کا رہن سہن نہایت عاجزانہ تھا، جہاں بھی انہیں جگہ ملتی بیٹھ جاتے اور پیار محبت امن دوستی اور احترام کی باتیں شروع کر دیتے۔ ہندو سکھ اور دیگر تمام مذاہب کے لوگ ان بزرگوں کی ذات میں ایک خاص قسم کی کشش محسوس کرتے اور دھیرے دھیرے ان کے پاس جمع ہوتے چلے گئے۔ یہ زیادہ تر ایسے لوگ تھے جو برسوں سے نظر انداز ہوتے چلے آئے تھے، کبھی دھرم کی بنیاد پہ، کبھی ذات پات کی بنیاد پہ اور کبھی قوم قبیلے کی بنیاد پہ۔ ان دتکارے ہوئے لوگوں نے جب اپنے لیے پیار محبت امن دوستی اور احترام کے الفاظ سنے تو انہیں یہ الفاظ بے حد میٹھے لگے۔ ان کے کان ہزاروں سالوں سے یہ بول سننے کو بے تاب تھے۔ بس پھر کیا تھا، ان بزرگوں کے آشیانے آباد ہوتے چلے گئے اور یوں اسلام کے پیغام نے برصغیر کی زمین میں جڑیں پکڑنی شروع کر دیں۔ انہی ہستیوں میں سے ایک بزرگ حضرت سیدنا عثمان مروندی بھی تھے، جن کا اصل نام سید عثمان مروندی تھا اور جنہیں دنیا لال شہباز قلندر کے نام سے جانتی ہے۔ آپ 1177 عیسوی میں مشرق وسطی کے علاقے مروند میں پیدا ہوئے۔ یہ موجودہ افغانستان کے علاقے قندھار کا قریبی علاقہ تھا۔ آپ کے آباؤ اجداد عراق سے ہجرت کر کے افغانستان میں آباد ہوئے تھے۔ آپ کے دو لقب لال اور شہباز خاصی مشہور ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ لال رنگ کے کپڑے پہنتے تھے، اسی لیے آپ کو لال شہباز کہا جاتا ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ آپ کے چہرہ انور پر لال رنگ کے قیمتی پتھر لال کی مانند سرخ کرنیں پھوٹتی محسوس ہوتی تھی، اسی وجہ سے آپ لال کے لقب سے مشہور ہوئے، جبکہ شہباز کا لقب آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے حاصل ہوا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے والد نے خواب میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ہم تمہیں وہ شہباز عطا کرتے ہیں جو ہمارے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا ہے۔ اس بشارت کے بعد حضرت لال شہباز قلندر کی ولادت ہوئی اور آپ رحمت اللہ علیہ ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے۔ آپ سلسلہ قلندریہ سے بھی تعلق رکھتے تھے، اسی لیے آپ کو قلندر کہا جاتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا، اور جب آپ کا میلان طریقت و معرفت کی طرف ہوا تو انہوں نے مروند سے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ انہوں نے حجاز، عراق، ایران، افغانستان، ہند، مکران، ملتان اور جونا گڑھ کے سفر کیے۔ بالآخر آپ نے حضرت بو علی شاہ قلندر کے کہنے پر سندھ میں سیون شریف کے اندر سکونت اختیار کی۔ آپ کی یہاں آمد سے قبل سیون برائیوں اور بدکاریوں کا گڑھ تھا۔ یہاں بت پرستی عام تھی، زندگی کے ہر شعبے میں بیرا روی تھی، جوا، شراب اور دوسری معاشرتی برائیاں عام تھیں، لیکن حضرت لال شہباز قلندر نے سیون پہنچتے ہی گمراہ اور بدکار لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کروایا اور برائیوں اور بدکاریوں سے دور رہنے کی تلقین فرمائی اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ ایک بہترین شاعر، الحیات دان اور فلسفی بھی تھے۔ آپ کو کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا اور آپ کا سلسلہ نسب امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ ہندو حضرت لال شہباز قلندر کو جھولے لال بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جھولے لال کی نسبت دریائے سندھ سے ہے، اور ہندوؤں کی جانب سے حضرت لال شہباز قلندر کو دریاؤں کے بھگوان ورون کا سندھ میں آنے والا اوتار یعنی خداؤں کی جانب سے اتارا گیا شخص قرار دیتے ہیں۔ کالو نیل دور کے مختلف تاریخی حوالوں کے مطابق یہ بزرگ یہاں رہا کرتے تھے۔
ठट्ठा के जालिम हुक्मरान मीरक शाह ने हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान करना चाहा तो सारे हिंदू दरिया के किनारे गए और अपने भगवान वरुण के आगे रोए और उससे मदद मांगी। हिंदुओं के मुताबिक दरिया में एक सूरत वाजे हुई जिसने बताया कि नसरपुर के एक उम्र रसीदा जोड़े के यहाँ एक बेटा पैदा होगा जो इनकी मदद करेगा। उस बच्चे का नाम उडेरू लाल रखा गया और उन्हें झूले लाल का लक़ब भी दिया गया क्योंकि माना जाता है कि उनका झूला खुद ब खुद हिलता था। ये बच्चा बड़ा होकर एक बहादुर शख्स बना जिसने मीरक शाह से बहस की और उसे गलती का एहसास दिलाया, जिस पर इसने हिंदुओं को अपनी हुकूमत में आज़ादी से रहने की इजाज़त दे दी। हिंदुओं के मुताबिक ये दोनों शख्सियात उडेरू लाल और झूले लाल तारीखी तौर पर एक नहीं हैं, लेकिन ये दोनों एक ही तस्वर की हामिल थीं और दोनों ने हिंदुओं और हर मजहब की मुकम्मल आज़ादी की बात की। यही वजह है कि हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मानने वालों में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई यानी हर मजहब के लोग शामिल हैं। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाकिस्तान में अपनी नौइयत का अकलौता मज़ार है जिसमें हर अकीदे और मजहब के लोग दूसरे अकीदे में यूं घुल मिल जाते हैं गोया 1947 में कोई फसाद ही नहीं हुआ था। यूं लगता है किसी हिंदू ने सिंध से कभी हिजरत ही नहीं की। बरे सगीर के अंदर हजरत लाल शाहबाज कलंदर के 3 और दोस्त भी थे जिनमें हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह और हजरत सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। आप चारों को चहार यार के नाम से भी याद किया जाता है। चहार यार सिंध और हिंद में इस्लाम की अशात के सरखेल करार दिए जाते हैं। एक बार सेवन शरीफ और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में शदीद कहत पड़ा, यहाँ तक कि खाने की कोई चीज़ दूर दूर तक दिखाई ना देती थी। नहरें खुश्क हो गईं, कुएं सूख गए और पानी का मिलना दुश्वार हो गया। कहत की वजह से इस कदर खौफनाक सूरत हाल हो गई कि जिंदा बचने की कोई उम्मीद दिखाई ना देती थी। ये देखकर तमाम मज़हब के लोग हजरत लाल शाहबाज कलंदर की बारगाह में हाजिर हुए। आपने फरमाया, तुम सब लोग अल्लाह ताला की बारगाह में गुनाहों से सच्ची तौबा करो और मेरे साथ दुआ मांगो। लोगों ने फौरन अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगी और तौबा व इस्तगफार करने लगे। ये देखकर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में बारिश और खुशहाली की दुआ मांगी। अभी आप दुआ मांग कर अपने हुजरे में दाखिल ना हुए थे कि फौरन बारिश बरसने लगी। आपने इसके बाद इशा की नमाज पढ़ाई और लोगों से कहा कि अल्लाह ताला का जिक्र करो। जिक्र की इस महफिल में तमाम मज़हब के लोग शामिल थे। हर साल इस्लामी महीने शौबान की 18 तारीख को सेवन शरीफ में आपका उर्स मनाया जाता है जिसमें पाकिस्तान के तमाम सूबों और इलाकों से ताल्लुक रखने वाले हर तबके और फिरके के लोग लाखों की तादाद में शिरकत करते हैं। आपके उर्स के मौका पर 3 जुलूस निकाले जाते हैं। एक की क़ियादत मकामी सैयद घराने से ताल्लुक रखने वाले अकीदतमंद करते हैं जबकि दूसरे जुलूस हिंदुओं की क़ियादत में निकलते हैं।